حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. جیسے نبی نے پھوہڑ اٹھایا، کپڑا اوپر ہوا، نبی کے جسم میں جو پتھر بندھے ہوئے تھے وہ پتھر نظر آ گیا. جب میں نے دیکھا، میں وہاں سے جنگ خندق سے نکلا اور اپنے گھر کو آیا، اور آنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا. کہا ٹھیک ہے، گھر میں تھوڑا سا جو ہے، میں اسے پیستی ہوں. ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اسے ذبح کر دیجئے. میں ادھر گوشت بناتی ہوں اور ادھر میں آٹا تیار کرتی ہوں. آپ جائیے اور نبی کے کان میں جا کر کہیے گا یا رسول اللہ، آپ کی اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کی دعوت ہے. نبی کے کان میں کہیے گا. کہا ٹھیک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں آئے. نبی کے کان شریف کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کی دعوت ہے یا رسول اللہ. اتنا سننا تھا کہ نبی نے اعلان فرمایا میرے صحابیوں سنو، آج تمام لوگوں کی دعوت جابر کے یہاں ہے. اب حضرت جابر پریشان کہ تھوڑا سا جو کا آٹا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ. لیکن جب حضرت جابر آنے لگے تو نبی نے فرمایا جابر، اس وقت تک روٹی مت بنانا جب تک کہ میں تمہارے گھر نہ پہنچ جاؤں. اس وقت تک چولہے سے ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ پہنچ جاؤں. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اب حضرت جابر پورا راستہ پریشان، پورا راستہ سوچتا ہوا آ رہا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا. وہ تو بولی تھی کہ نبی کو اور کچھ صحابہ کرام کو دعوت دے کر آئیے گا، لیکن میں نے نبی کو کہا، نبی نے سبھی کو کہا ہے. اب وہ حضرت جابر پریشان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے گھر کو پہنچے ہیں، چہرے پر رنج و الم کے آثار نظر آ رہے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار، آخر معاملہ کیوں ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پر رنج و الم کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو دعوت دیا ہے، لیکن نبی نے جنگ خندق میں جتنے صحابہ کرام تھے سبوں کو نبی نے دعوت دے دی ہے. اتنا سننا تھا. بیوی مسکراتی ہے اور مسکرانے کے بعد کہتی ہے میرے شوہر نامدار، اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ اس میں مرجھانے کی بات کیا ہے؟ اس میں رنج و الم میں ڈوبنے کی کیا بات ہے؟ ارے آپ نے نبی کو دعوت دیا ہے، نبی نے سبھی کو دعوت دیا ہے، اور نبی نے آتے آتے کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا میری بیوی میری شریک حیات. ہاں نبی نے کہا تھا جابر اس وقت تک آٹا سے روٹی مت بنانا جب تک میں تمہارے گھر نہ پہنچ جاؤں. اس وقت سے چولہا سے ہانڈی مت اتارنا جب تک میں تمہارے گھر نہ پہنچ جاؤں. اتنا سن کر کے بیوی مسکرانے لگی. کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ارے میں نے نبی کو دعوت دیا ہے، نبی نے سبھی کو دعوت دیا ہے. نبی کا انتظام کرنا میرا کام ہے اور سب کا انتظام کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. کہا نبی کا انتظام کرنا یہ میرا کام ہے اور سبھی کا انتظام کرنا یہ نبی کا کام ہے. کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے. اب حضرت جابر کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دعوت دے کر آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ خندق سے وقت مقررہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر کے دروازے پر گھر پر پہنچتے ہیں. حضرت جابر کو آواز دیتے ہیں. حضرت جابر سے فرماتے ہیں جابر
वो गूंदा हुआ आटा लेकर के आओ। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन गूंदा हुआ आटा नबी की बारगाह में लेकर पहुंचा और नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला और निकालने के बाद उस आटे में डाल दिया और कहा जाबिर मोहल्ले की कुछ औरतों को बुला लो ताकि वो रोटी बनाए और सहाबाए कराम को तुम खिलाओ। अब हजरत जाबिर परेशान है कि आटा थोड़ा सा है, ये तो मेरी बीवी ही इतना आटा के लिए काफ़ी है। लेकिन नबी ने कहा है, जब नबी ने कहा है तो हिकमत ज़रूर है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन कुछ औरतों को 10-20 औरतों को मोहल्ले की औरतों को दावत दिया कि चलो मेरे घर में रोटी बनाना है। नबी और तमाम सहाबाए कराम की दावत है। तमाम औरतें आई, रोटी बनाती जा रही है, रोटी बनाती जा रही है, रोटी बनाती जा रही है, लेकिन आटा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोटी बनाती जा रही है, आटा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हज़रत जाबिर से नबी फरमाते हैं कि जाबिर वो गोश्त की हांडी लेकर आओ। नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपना थूक शरीफ निकाला और उस हांडी में डाल दिया और कहा कि जाबिर अब सहाबाए कराम को बिठाते जाओ, खिलाते जाओ। ना अब रोटी कम हो रही है, ना हांडी से बूटी कम हो रही है, ना रोटी कम हो रही है, ना बूटी कम हो रही है। हज़रत जाबिर से आलम तसव्वुरात में पूछा गया कि ऐ जाबिर बताओ आखिर कितने लोग थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जंगे खंदक के मौका पर 1400 सहाबाए कराम थे और जितने थे सबों ने खाकर सैराब हो गया था, लेकिन आटा में कमी नहीं आ रही थी, ना रोटी में कमी आ रही थी, ना बूटी में कमी आ रही थी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं और मेरे पड़ोस के बहुत सारे लोग बहुत दिन तक उस आटा को खाता रहा, लेकिन एक दिन दिल में ख्याल आया कि आखिर कितना आटा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे मैंने पलट करके देखा है, अब पहले ही दिन में आटा ख़त्म हो गया है। फिर मैं नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, जब तक मैं आटा को देखा नहीं था या रसूल अल्लाह, रोटी बनती जा रही थी, मोहल्ले के लोग भी खाते जा रहे थे, हम लोग भी खाते जा रहे थे, लेकिन या रसूल अल्लाह आटा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नबी फरमाते हैं कि जाबिर अगर तू उसे नहीं देखता तो कसम है उस रब्बे कायनात की, जब तक तू चाहता खाता रहता, आटा ख़त्म नहीं होता। ये नबी के लुआबे दहन का कमाल है। जब नबी के थूक का ये आलम है, मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा।